الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يخلد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرفاء ملت إسلامیہ
4 اپریل 2025 کو جامع مسجد عمر فاروق پل مظفر آباد ملتان میں جمعۃ المبارک کی نسبت سے جمع ہے۔ مجھ سے قبل ہمارا بچہ سورۃ الکوثر کی تشریح بصورت سیرت نبوی اسوہ رسول سے آپ کو بتا رہے تھے، سمجھا رہے تھے اور آپ تک شریعت محمدیہ کی بات پہنچا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید دین حق کا سمجھنے، پڑھنے اور آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل ہو۔ میرے مسلمان بھائیوں، سورہ قاف میں سے چھوٹی سی آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ آپ جس قدر زیادہ توجہ کریں گے اور خاص کر میرے الفاظ اور جملوں پر غور کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اسلام کی بنیاد، اسلام کی اساس سچائی پر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ جھوٹ بولنے کو فخر سمجھتے تھے، اترانے کو فخر سمجھتے تھے، فخر کو فخر سمجھتے تھے، اپنی زبان کی چالاکی سے کسی دوسرے کو دھوکہ دے کر خوش ہوتے تھے کہ دیکھو ہم نے اپنی چالاکی سے کیسے بات کو پلٹ دیا، ہم نے دیکھو تمام جھوٹا معاملہ اپنے حق میں کر دیا۔ یہ اس قسم کے طریقہ کار پہلے تھے، اب پھر ہیں۔ اسلام نے کچھ قاعدے اور ضابطے بتائے، عقیدہ بھی بتایا، نظریہ بھی بتایا، اور پھر معاشرے میں رہن سہن کے اصول اور ضابطے بھی بتائے۔ معاشرے میں رہنے کے جتنے اصول ہیں ان میں سے ایک رہبر اصول یہ ہے کہ معاشرہ اگر برائی سے، فحاشی سے، عریانی سے اور کذب سے، جھوٹ سے پاک ہو جائے تو یہ معاشرہ اس دنیا میں ہی جنت کی بہاریں اس میں سے نظر آئیں۔ جھوٹ بہت بری چیز ہے، پہلے بھی یہ برا تھا، آج بھی برا ہے، اور یہ اللہ کے مقرر کردہ ملائک یہ لکھتے رہتے ہیں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ یہ اللہ کے نبی کی سیرت کی اسوہ کی بہترین مثال بھی ہے اور حکم بھی ہے اللہ کے رسول۔ مثال اس لیے کہ پوری دنیا میں کوئی شخص، چاہے وہ یہودی ہو، نصارہ ہو، ہندو ہو، سکھ مت ہو، خارجی ہو، ناصبی ہو، رافضی ہو، قادیانی ہو،
کوئی ہو، یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ فلاں وقت فلاں جگہ نعوذ باللہ جھوٹ بولا تھا۔ یہ ایک خصوصیت ہے، بلکہ سب نے پہلے بھی جب آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تب بھی، بعد میں بھی، آج تک بھی ان کو صادق و امین کہتے تھے، صادق و امین سمجھتے تھے، اور آج تک صادق و امین کا ہی ان کا عقیدہ اور نظریہ موجود ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو آپ ساری بات میری سمجھ گئے ہوں گے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جب اسلام نہیں تھا، نبوت نہیں ملی تھی، تب بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ صادق کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، امین کبھی انہوں نے بددیانتی نہیں کی۔ تو جناب اللہ کے نبی نے جب کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آج تک ان پر یہ الزام جھوٹ والا کوئی نہیں لگا سکا آج تک، تو پھر مرو ابا بکر فلیصلی بالناس بھی سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے، پھر صدق ہے، صادق ہے، کذب نہیں ہے۔ کاذب وہ ہے جو اس قسم کی بات کرتا ہے، اور جس کی امانت و دیانت کا یہ حال تھا کہ نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ مال ادھر ہی رکھو، ہم جہاں مرضی چلے جائیں، جب بھی آئیں گے جہاں مال میں خیانت نہیں ہوگی۔ دیانت پر بھی یقین تھا، اور اگر کسی اور کا نمبر پہلا تھا اور حضرت صدیق اکبر کو مصلی پر آپ نے حکم دے دیا، تو پھر یہ امانت میں دیانت میں فرق آتا ہے، اور اللہ نے فرمایا میرا نبی بددیانت ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید نے بار بار سمجھایا، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، یاد رکھنا کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالنا جو غلط ہو۔ یہی زبان صحیح پیار محبت والی استعمال ہو تو انسان تخت تک پہنچ جاتا ہے، اور غلط استعمال ہو تو تخت تک جا پہنچتا ہے۔ اور بار بار قرآن نے کہا اچھا انسان وہی ہے، پکا مومن وہی ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ سے نفرت کرتا ہے۔ قرآن نے کہا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے جب بھی بات کرو تو پیارے انداز میں کرو، میٹھے انداز میں کرو۔ کیسے؟ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ پیار بھی کرتے تھے، گلے بھی ملتے تھے، سارے معاملات کرتے تھے۔ قرآن نے یہاں بھی وہی بات کی، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ قرآن تو قرآن ہے نا، ساری کائنات کی کتابوں کو قرآن کے ایک لفظ پر گھول دوں، لیکن آپ اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن کی طرف۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، محمد رسول اللہ
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سارا قرآن اپنی جگہ پر حق. حضور خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، حضور خاتم المرسلین، حضور خاتم المعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرامین اپنی جگہ پر حق، اجماع امت اپنی جگہ پر حق، صحابہ کرام کا تواتر اور اجماع برحق. قرآن کا یہ ایک لفظ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا تو یہ لفظ سب پہ بھاری تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کے قرآن پر اس دنیا میں عمل کر کے دکھایا. سوال تو ہے نا کہ اس دنیا میں سب سے پہلے قرآن پر عمل کس نے کیا؟ اور یہ سورہ فتح کی آخری آیت نمبر 29 ہے. اور اٹھائیے تفاسیر، دیکھیے کہ کیا لکھا ہے. پھر میں یہ پوچھتا ہوں ٹھنڈے دل سے کہ جب سب سے پہلے اس زمین پر جب اللہ نے قرآن بھیجا تو قرآن پر عمل کرنے والے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کیا کوئی آپ نے عمل قرآن کے برعکس بھی کیا؟ یعنی قرآن نے کچھ کہا ہو اور آپ نے کچھ اور کہا ہو؟ جب نہیں ہے تو پھر مان لیجئے نا کہ جس طرح قرآن پر میرے نبی نے اللہ کے حکم سے عمل کیا ہے، اسی طرح قرآن کی ترتیب پر میرے نبی نے عمل کرتے ہوئے صحابہ کو خلافت عطا کی ہے. اب دیکھو، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ قرآن کی کچھ چیزیں یاد کر لو. کچھ کوئی دنیا کا انسان آپ سے بحث نہیں کر سکتا. بھئی قرآن پر تو بحث ہو ہی نہیں سکتی. اب یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا، میرے آقا آپ بھی سچے اور آپ کے شاگرد بھی سچے. اگر آپ کے شاگردوں کو کوئی جھوٹا کہے گا تو استاد کی تربیت پر اثر پڑے گا، اور استاد تو وہ ہے جس کی سچائیوں کی قسمیں اپنے اور بیگانے کھاتے ہیں. توجہ چاہوں گا کہ اللہ کے نبی کی سچائی کی قسمیں اپنے اور بیگانے کھاتے ہیں. صحابہ وہ ہیں جن کی سچائیوں کی قسمیں خود محمد رسول اللہ دیتے ہیں. ان کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا صدق ینجی والکذب یخلد. سچائی یعنی سچی بات کرنے میں نجات ہے، جھوٹ بولنے میں ذلت اور رسوائی ہے. اور اب تو مشینیں بھی آ گئی ہیں کہ جو پتہ دلا سکتی ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن مشینوں کے دور سے پہلے بھی تجربہ کار انسان بتا دیتے تھے کہ اس کی ماتھے کی تیوریاں بتا رہی ہیں پنچایت میں کہ یہ جھوٹا ہے. اللہ کے قرآن نے بھی کہا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواسی والاقدام. قیامت کے دن وہ اپنے ماتھے سے اور چہرے سے پہچانے جائیں گے.
پھر ان کو پکڑ کر ڈال دیا جائے گا دوزخ میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ کہ اب اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. کیا کہا ہے میں نے کہ قیامت دن اپنے ماتھے سے چہرے سے پہچانے جائیں. جب ماتھے سے تیوروں سے پہچانے جائیں گے تو جو دنیا میں زبان چلاتے تھے صحابہ کرام کے خلاف وہ بھی تو پہچانے جائیں گے. پہچان تو اللہ نے کرانی ہے، علامات ہیں، نشانیاں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک. کسی صحابی رسول نے کہیں بھی کبھی بھی کسی حالت میں بھی جھوٹ نہیں بولا. جہاں شریعت نے مجبوری میں اجازت دی تھی، جیسے راستے پر کہا کہ یہ میرے رہبر ہیں، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جہاں اجازت دی تھی تو تب بھی اللہ نے بعد میں فرما دیا قد بدلت سیئاتکم. اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیا اور ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے. کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے نبی کے صحابہ سے. اور یاد رکھنا کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. سچ تو سچ ہے اور جھوٹ تو جھوٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق ینجی والصدق یہدی الی الجنہ. دوسری جگہ فرمایا الکذب فجور والفجور یہدی الی النار، کہ سچائی نجات ہے اور نجات انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ برائی ہے اور برائی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. واضح الفاظ ہے. یعنی سچ بولنے والا جنتی ہے اور جھوٹ بولنے والا جن کی سچائیوں کی شہادت اللہ اور اس کا رسول دے، ان کے بارے میں کوئی غلط بات کرے تو ایسا شخص جنت میں کبھی نہیں جائے گا. پھر کون جائے گا؟ قرآن نے کہا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. قرآن نے تو کہہ دیا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي. لوگ کہتے ہیں صحابہ کا ذکر تاریخ میں دیکھو. میں کہتا ہوں چھوڑو ہر چیز کو، صحابہ کی تعریف قرآن میں دیکھو. تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. یہ صحابہ کرام جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تو گویا قرآن نے کہا صحابہ کرام سچے، قرآن نے کہا صحابہ کرام میرے نبی کے تابعدار ہیں، میرے نبی کے فرما بردار ہیں، میرے نبی کے جانثار ہیں. اور قرآن نے یہ بھی کہا استاد بھی امانت دار ہے، شاگرد بھی امانت دار ہے. یہ بھی بتایا کہ استاد بھی سچا، ان کے شاگرد بھی سچے. اور
میں نے کیا کہا ہے اس طرف دھیان دو، بعد میں آپ بات کرتے ہیں، میں جب ہوں یا بعد میں بیٹھتا ہوں آپ بات نہیں کرتے، سنو نا پوری توجہ سے۔ تو یہاں یہ بات بتا دی گئی کہ جھوٹا انسان جہنم میں جائے گا، جنت میں کون جائے گا؟ تو میں نے آیت پڑھی ہے تو صحابہ جنت میں جائیں گے، تو گویا صحابہ سچے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ قرآن نے صحابہ کرام کو مومن کہا ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے یارو جی، میرے وفادارو، جواملہ جی، میرے حبدارو، میرے جان نثارو، اور اگلی بات کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ میری بارات کے براتیوں، اور تو کوئی نہیں تھا باراتی، صحابہ ہی تو تھے۔ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی شخص، کوئی مومن بخیل ہو سکتا ہے، اس کا امکان ہے، اور کوئی کسی کو تکلیف پہنچائے ہو سکتا ہے، لیکن میں نے بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا جھوٹ جہنم کی طرف لے جائے گا، اور یہ جب معاشرے میں جھوٹی گواہی دی جائے گی، جب معاشرے میں خام خواہ زبان چلائی جائے گی، جب معاشرے میں چغل خوری کی جائے گی، جب معاشرے میں خصوصاً خواتین بار بار خام خواہ زبان چلائیں گی، تو پھر یہ دیکھ لینا کہ نتیجہ لڑائی تک پہنچتا ہے، نتیجہ جھگڑے تک پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دیتا ہے گویا وہ شرک کرتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث۔ لیکن مسلمان تو میں حیران ہوتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی عجیب باتیں کرتے ہو جی تم، اب 2 روپے کے لیے زبان کو دیکھتے رہے، زبان تو آتی جاتی رہی ہے، 2 روپے کیوں ہمارے ضائع ہو؟ یعنی بالکل قبر پر مٹی ڈال رہے ہیں، کسی کا فون آ جائے گا تو اللہ معاف فرمائے وہاں بھی جھوٹ بول۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، بزرگوں سے تو آپ کا خیر واسطہ نہیں ہے، مولانا احتشام الحق تھانوی، بہت بڑے بزرگ تھے، وہ صاحب زبان تھے، انڈین تھے، پھر کراچی آ گئے۔ وہ فرماتے تھے کہ جب حساب و کتاب ہوگا تو ایسا شخص بھی سامنے آئے گا جس کے دونوں سلسلے برابر ہوں گے، نیکیاں بھی اور بدیاں بھی۔ تو اللہ فرمائے گا بتا میرے بندے اب تمہیں کہاں ڈالوں، تیری نیکیاں بھی برابر ہیں، برائیاں بھی برابر ہیں۔ تو وہ کہے گا اللہ میاں بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، جہاں 4 پیسے کا فائدہ ہو مجھے وہیں ڈال دو۔ تو دماغ میں چیزیں سوار ہیں نا۔ اب یہاں قرآن نے کہا ایک تو گواہی ضروری ہے، یہ اشہد، گواہی آ گئی، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیری ذات میں کوئی شریک نہیں، تیری صفات میں کوئی شریک نہیں،
تیری خالقیت میں کوئی شریک نہیں، تیری سمدیت میں کوئی شریک نہیں، آسمانوں کو تو نے بنایا کوئی شریک نہیں، زمینوں کا خالق میرا اللہ ہے، اور فضا کا خالق اللہ ہے، ہوا کا خالق اللہ ہے، نباتات کا خالق اللہ ہے، جمادات کا خالق اللہ ہے، شجرات کا خالق اللہ ہے، حجرات کا خالق اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، پالنہار اللہ ہے، کرنیاں والا اللہ ہے، بھرنیاں والا اللہ ہے، غریب نواز اللہ ہے، امیر نواز اللہ ہے، میرے نبی کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجانے والا اللہ ہے، اور صحابہ کو میرے نبی کا دوست بنانے والا اللہ ہے۔ اب اللہ کے معاملات میں تو مداخلت نہیں ہو سکتی۔ لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ پوچھ کے بڑھتا، کیسی بات کرتے؟ اور قرآن نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یہاں بھی بتا دیا کہ شرک کی معافی نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ برائی سے بھی بچو، بے حیائی سے بھی بچو، اور جھوٹ سے بھی بچو۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک گھر میں یعنی عورت رہتی ہو، نمازیں بھی بہت پڑھتی ہو، روزہ بھی رکھتی ہو، سہولت ہو تو حج بھی کرتی ہو، بچوں کی خدمت بھی کرتی ہو، خاوند کی خدمت بھی کرتی ہو، گھر کو صاف ستھرا بھی رکھتی ہو، لیکن زبان بہت چلاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ساری خوبیاں ہیں، زبان بہت چلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جو نماز تو پڑھتی ہے، زیادہ نوافل بھی نہیں پڑھتی، زیادہ گھر کا خیال بھی نہیں رکھتی، زیادہ خاوند کا خیال بھی نہیں رکھتی، زیادہ بچوں کی تربیت بھی نہیں کرتی، لیکن اس کی زبان سے وہ یعنی اس کا خاوند اور ہمسائے محفوظ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جنت میں جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ چلو پھر سن لو، مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے نا؟ ان کا بڑا بیٹا بھی ایک زندہ، وہ فرماتے تھے کہ جو عورت ساری عبادتیں کرتی ہے، یہاں میں نے کیا کہا؟ زبان چلاتی ہے۔ اب انہوں نے کہا اور وہ خاوند کی عزت نہیں کرتی، اللہ کے حضور سجدہ کرنے کی بجائے درختوں، پیپلوں، جانوروں کے سامنے منتیں مانتی ہے، چڑھاوے چڑھاتی ہے۔ تو فرمایا ایسی عورت، اور ساتھ ہی فرمایا ساری دنیا کی خوبیاں اس عورت میں ہیں، مگر ایک خامی ہے کہ اس کا جس کے ساتھ رہ رہی ہے نکاح نہیں۔ اور فرمایا باقی جو ہے معاملات باقی وہ سارے غلط ہیں، لیکن اس عورت میں ایک خوبی ہے کہ اس کا نکاح ہے۔ تو نکاح والی اچھی یا بغیر نکاح والی اچھی؟ مسلمانوں میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ ہم میں ساری کمزوریاں ہیں، ساری خامیاں ہیں، ساری غلطیاں ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہم میں یہ خوبی تو ہے کہ ہم صحابہ و اہل بیت کے نوکر ہیں۔ اس لیے جنت
یقینی ہے. کیا لفظ میں نے کہا ہے؟ جنت یقینی ہے. جس طرح صحابہ کو جنت ملے گی، صحابہ کے نوکروں کو بھی جنت ملے گی، اگر وہ سچے دل سے صحابہ اور اہل بیت کا احترام کرتا ہے. یہاں بھی یہ بات بتا دی گئی. اور دوسری جگہ قرآن مجید نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. پکی بات ہے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اتراتے ہیں اور فخر کرتے ہیں. کہیں فرمایا ان اللہ، پکی بات ہے اللہ لا يحب المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اور کہیں فرمایا ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تکبر غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور شیخ سعدی نے کہا تکبر مکن زینہار پسر. کبھی دور تھا، اب بوڑھے ہو گیا لگتا ہے، فارسی اور عربی ان چیزوں پر بڑا عبور تھا. یہ کریمہ کا شعر، تکبر مکن زینہار پسر کے روزے سے دستس درائی بسر. تکبر وزازیل رہا خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. بیٹا تکبر نہ کرنا ورنہ تکبر انسان کو جھکا دیتا ہے. اور ساتھ فرمایا تکبر کرنا شیطان کا کام ہے، تکبر کرے گا تو الٹا ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا. اور حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے مقام کے سلسلہ میں ایک عورت نے جھوٹی گواہی دی. آپ کے پاکستان میں عورتیں جھوٹی گواہی دے رہی ہیں، جھوٹی گواہی دلائی جا رہی ہے، جھوٹی گواہی سے لوگوں کو جیل بھی بھجوایا جا رہا ہے، اور جھوٹی گواہی سے تختہ دار پر بھی بہت سے لوگ لٹک جاتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے انتظامیہ کو بھی پتا ہے کہ یہ جھوٹے 2 نمبر گواہ، سب کو پتا ہے، لیکن کوئی نہیں روکتا. حضرت سعد نے کو جب جج نے فیصلہ دے دیا کہ یہ گھر عورت کو دے دیا جائے، حضرت سعد نے گھر تو عورت کو دے دیا، لیکن آواز آ گئی دل سے اللہ اگر میں سچا ہوں تو میں زندہ رہوں، اور اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کو نابینا کر دینا اور اس کی قبر اسی گھر میں بنا دینا. سب نے لکھا ہے وہ عورت نابینا ہو گئی اور گھر کے کنویں میں گر کے مر گئی. اتنے چھوٹے سے موڑ پر بھی صحابہ نے جھوٹ نہیں بولا. آپ بتائیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اتنی تکلیف دی تو کیا بلال حبشی نے جھوٹ بولا؟ بھائی کڑھا گرے ہوئے تیل کا کہا جا رہا ہے، جھوٹ موٹ ہی صحیح اوپر سے ہی کہہ دے میرا کلمے سے کوئی تعلق نہیں ورنہ تمہیں اس گرم تیل میں ڈال دیا جائے گا. اس نے کہا میں جل کر بھسم تو ہو سکتا ہوں مگر نبی کے کلمہ کا انکار نہیں کر سکتا. کیا سوچتے ہو مسلمان؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ مجھ سمیت نہ مدرسوں میں سچ بولتے ہیں، نہ مسجدوں میں بولتے ہیں، نہ کچہریوں میں بولتے ہیں، نہ دکان پہ بولتے ہیں، نہ پنچایت میں بولتے ہیں، تو برکتیں کہاں سے آئیں؟ چلو ایک بات یاد آ رہی ہے، میرا ارادہ تو تھا درس پر لیکن اب آ گئی ہے. ایک میرا دوست تھا، مجاہد تھا، شیر اسلام تھا، مجدد العصر تھا، امام انقلاب تھا.
اہل سنت کا رہبر تھا، رہنما تھا، میرا دوست تھا، میرا لیڈر بھی بنا۔ اس کو دنیا مولانا حق نواز جھنگوی کے نام سے یاد کرتی۔ تاریخ پر پھر بات کروں گا۔ میاں والی جیل میں انہیں سزا ہوئی، پھر جب سزا ختم ہوئی، رہائی، تو ساتھی لینے گئے ہوئے تھے۔ شیخ العرب والعجم، اس مدرسہ مخزن العلوم کی بنیاد رکھنے والے حضرت مولانا عبداللہ درخاستی رحمت اللہ تعالی، کسی کو یاد ہو تو مجھے یاد ہے، یہاں بیعت بھی لی تھی۔ وہ اپنے سلسلے میں، تبلیغ کے سلسلے میں میاں والی تشریف لے گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو پتہ چلا حضرت جھنگوی صاحب کی رہائی ہے۔ انہوں نے کہا جو کام ہو گئے سو ہو گئے، باقی پھر صحیح، بس ہم کھڑے ہیں، آج جھنگوی صاحب کو ہم ساتھ لے کر، یعنی ہم جنگ پہنچا دیں۔ اتنا بڑا ولی جس کی قوت حافظہ انور شاہ کاشمیری کے بعد مانی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا میں لے کر جاؤں گا۔ تو یہ محبت کا جو کرنٹ ہے یہ صحابہ کی محبت کی وجہ سے ہے، ورنہ درخاستی صاحب تو بہت بڑے عالم تھے، اور آپ کو تو علم ہوگا کہ جنازہ بھی درخاستی صاحب نے پڑھایا تھا، اور شب معراج تھی۔ آپ یاد نہیں رکھتے نا؟ جب وہ رہا ہو کر آئے تو سب نے استقبال کیا۔ جھنگوی صاحب کو مولانا عبداللہ درخاستی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیچھے بٹھایا گاڑی میں، خود آگے بیٹھے۔ بات چیت شروع ہوئی، تھوڑے فاصلے پر گئے تو پوچھا حضرت درخاستی رحمت اللہ علیہ نے کہ بیٹا حق نواز، وہ تو کہہ سکتے تھے نا، بڑے جو تھے، سنا ہے آپ کو بہت مار پڑی ہے۔ تو جھنگوی صاحب نے فرمایا جی مار تو بہت پڑی ہے لیکن حضرت بلال سے کم پڑی ہے۔ بس پھر حضرت درخاستی سے بھی برداشت نہ ہوا، کہا گاڑی روکو۔ گاڑی رک گئی اور خود اپنا گیٹ کھول کر نیچے اترے، اور پیچھے والا گیٹ کھول کر کہا بیٹا حق نواز تم اترو اور اگلی سیٹ پر بیٹھو۔ کہ جس نے ان مقدس ہستیوں کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی ہے، درخاستی اس کو سامنے بٹھائے گا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اللہ عزت دیتا ہے تو اس طرح دیتا ہے۔ تو مولوی حضرات یہ نہ سمجھے کہ ہماری عزت ہے، قرآن کی وجہ سے ہماری عزت ہے۔ دماغ خراب نہ کرو اپنا، ہم سے اور آپ سے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں، تو قرآن سے پھر تم محبت نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات دیکھا ہے، جو جھوٹ بولتے ہیں ان کے یہ دو حصے یعنی باتیں علیحدہ علیحدہ کر دی جاتی ہیں، پھر مل جاتے ہیں، پھر علیحدہ کر دی جاتی ہیں، پھر مل جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اور یاد رکھنا جھوٹ کبھی بھی انسان کو کامیابی کی طرف نہیں لے جاتا۔ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ دنیا کے حتیٰ کہ غزہ کا حال آپ کے سامنے ہے، باقی حالات آپ کے سامنے ہیں۔
پھر بھی مسلمان جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ میرا تجربہ تو یہ ہے کہ حتیٰ کہ میت کو کندھا دیا ہوا ہو، کوئی بات آ جائے تو تب بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، وراثت کا مسئلہ آ جائے تو تب بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، بہنوں کو حقوق دینے کی بات آ جائے آگے پیچھے کہتے ہیں بیٹیوں کے گھر کا پانی حرام ہے۔ جب بیٹیوں کو وراثت کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے یہ باپ اور ماں مل جاتے ہیں بیٹے کے ساتھ اور مجبور کرتے ہیں بیٹی کو کہ اس کے یعنی کہ بھائی کے حق میں تو وراثت چھوڑ دے۔ آخر یہ کیا ہے؟ اور میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ حقوق العباد جب تک متعلقہ آدمی معاف نہیں کرے گا اللہ اور اس کے رسول بھی معاف نہیں کرے گا۔ میں سیدھی بات کا عادی، میں یہاں تقریریں کروں، مولوی بنا پھرتا ہوں، 2 نمبر ہی صحیح۔ میں نے ساری زندگی اسی فیلڈ میں گزار دی اور گھر جا کر میں اپنی ماں کو گالیاں دوں، باپ کو دھکے دوں، یہاں میں نفلیں پڑھوں تو بتاؤ کیا فائدہ؟ کچھ تو اپنے آپ کو سدھارو۔ یہاں نوافل پڑھتا ہوں، اولاد کی تربیت ہی نہیں کرتے، اولاد کو پڑھاتے ہی نہیں، اولاد کو دین بھی نہیں پڑھاتے، اولاد کو دنیا بھی نہیں پڑھاتے، شجرہ بھی نہیں بتاتے، نسب بھی نہیں بتاتے، ہنر بھی نہیں سکھاتے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یاد رکھنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص جو شکایت لے کر آیا اور کہا کہ میرا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے، تو دونوں کو بلا کر کہا، باپ کو جھڑکا اور کہا اگر تو اپنے بیٹے کی تربیت صحیح کرتا بچے کی تو آج یہ تمہیں گالیاں نہ دیتا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں جو باپ اپنی اولاد کے سامنے گالیاں دیتا ہے، جو مرد اپنے اولاد کے سامنے بیوی کی بے عزتی کرتا ہے، جو بھائی اپنے سامنے بہنوں کو دھکے دیتا ہے اور وہ پرواز کرتے ہوئے یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے دماغ میں وہی ہوتا ہے۔ اس لیے اچھا کام کرو تاکہ اچھائی سامنے آئے، برا کام کرو گے تو برائی سامنے آئے۔ کوئی بات سمجھ میں بھی آئی ہے؟ نہیں، آپ یاد ہی نہیں رکھتے۔ میری درخواست ہے آپ چھوٹی چھوٹی باتیں میری یاد رکھیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ علم کیا ہے، اس پر تو میں بحث نہیں کرتا۔ علم کے معنی تو ہے دانستن، جاننا، یاد رکھنا۔ علم دین کا ہو تب بھی ضروری ہے، خاص کر فرائض واجبات تک، اور دنیا کا ہو کوئی 2-4 حرف اردو کے پڑھنے کے آ جائیں، لکھنے کے آ جائیں، کوئی خط پڑھنا آ جائے، کوئی جمع تفریق چھوٹی موٹی جناب ریاضی آ جائے، یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھائیں ہی نہ اور کہیں کہ جناب بچے میرے پڑھ کے کیا کریں گے، تمہیں کیا نوکری مل گئی کہ ہمیں ملے؟ اور کچھ نہ ملے شعور تو ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو یہ جگہ جو ہے، آپ اور ہم دین کی نسبت سے آئے ہیں نا، دین کی نسبت سے بھائی جمع ہوتے ہیں نا، تو یہاں جو ادارہ ہے پڑھنے پڑھانے کا، جس میں قرآن کی حفظ کی دولت بھی ہے، ناظرے کی، اور میں کہتا ہوں تصحیح کی بھی، مجھے تو پتہ نہیں، قاری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ جس عمر کا بھی کوئی آئے تو سپیشل 1 گھنٹہ رکھے جو قرآن کی تصحیح، مخارج ادائیگی آپ سے آ کر سیکھے،
کہ قرآن غلط نہ پڑھا جائے، قرآن صحیح پڑھا جائے۔ وہ نماز یاد کر لے، اس کا ترجمہ آپ ان کو یاد کرائیں۔ میں تو کرا رہا ہوں، میں نے بیٹے کے ذمہ لگایا ہے، چھوٹا بچہ بھی آئے تو اس کو حضور کے صحابہ کا نام بھی یاد ہو، حضور کی بیٹیوں کا نام بھی یاد ہو، حضور کی ازواج کا نام بھی یاد ہو۔ اور ہم جن کے ساتھی ہیں کچھ تو کریں نا، کہ جن کی وجہ سے اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ تو اس مدرسے میں آپ بچوں کو حفظ کرائیں، پورے یقین سے کہتا ہوں حافظ قرآن کا باب اگر وہ خلوص سے بچے کو قرآن کا حافظ بناتا ہے تو وہ جنت میں جائے۔ قرآن کا حافظ بنائیں، ناظرہ پڑھنا ہے ناظرہ پڑھے، مشق ہم جسے کہتے ہیں تصحیح پڑھنی ہے وہ اس کے مطابق پڑھے۔ پھر مجھے تو زیادہ اتنا پتہ نہیں تھا، آج کچھ پتہ چلا کہ بچیوں کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بھی بڑا معقول ہے اور بڑی دیر سے ہے، تو یہ بچیوں کا سلسلہ بڑا ضروری ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بہشتی زیور لکھی ہے آپ اس کو دیکھیں۔ بچیوں کا علم جو کہتا ہے نا کہ بچیوں کو نہ پڑھاؤ وہ جاہل ہے آخری درجے کا۔ ہاں، اور میں نے سنا ہے کہ کچھ مولوی چشتی مشتی بھی آ گئے ہیں جو ان پڑھ جاہل ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل ہی نہ پڑھاؤ، غلط ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ حضور سے پڑھی ہوئی تھی اور صحابہ کو پڑھاتی تھی، میرے نبی کی اہلیہ کے ساتھ ساتھ متعلمہ بھی تھی اور معلمہ بھی تھی۔ پردے کے اندر عورت، اور پھر عورت کو، یہ تو سب سے سبحان اللہ ہے، کچھ ضرور پڑھاؤ، ان کو اردو بھی پڑھاؤ اور ان کو مسائل بھی پڑھاؤ، دینیات کے معاملات کو بھی پڑھاؤ، ان کو شعور آ جائے، ان کی زندگی سنور جائے۔ ادھر بھی داخلہ دو، اب داخلے شروع ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو سلسلہ ہے خاص کر پڑھنے پڑھانے کا، میں اس کے حق میں ہوں، وہ سلسلہ اور آگے بڑھائیں۔ تو کیا خیال ہے آپ میں سے کون ایسا باہمت ہے جو اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ میں وعدہ نہیں لیتا، ارادہ۔ اللہ آپ کو توفیق دے، قرآن پڑھا۔ چلو اب میں قرآن کی ایک آیت پڑھ دوں اور بس ختم کر دوں، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے میں نے جہاں سے آغاز کیا تھا اسی سے متعلق۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ یہ لائبریری پوری دیکھیے، پوری لائبریری دیکھیے، یہ اس میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کا سمجھ میں آئے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وا ہو اس الف لام معرفہ، سمیع سننے والا، العلیم بصیر بھی ہے کسی جگہ، الف لام کو نکال دو تو دیکھنے والا، جاننے والا۔ یاد رکھنا صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ گے تو ایمان معتبر ہوگا، ورنہ جو کچھ تم کہتے ہو اللہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے۔ باقی پھر صحیح، وما علینا الا البلاغ، سنت ادا کر لیجئے بھائی۔